اب جب یہاں جبریل امین ٹھہرے تو میرے کریم نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل ہل لک من حاجہ، کوئی حاجت ہے، کوئی سوال ہے تو بتا۔ جناب جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میری ایک حاجت ہے، میری ایک تمنا ہے، میری ایک خواہش ہے، وہ آپ اللہ کے حضور پیش کر دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا وہ کون سی حاجت ہے؟ تو جناب جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حضور پہنچ کر آپ اللہ سے یہ التجا اور گزارش کریں کہ کل جب قیامت کا دن ہو، کل جب قیامت کا دن ہو، آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ سعادت بخش دے کہ پل صراط پر جبریل اپنا پر بچھا دے اور آپ کی امت میرے پروں کے اوپر سے گزر جائے۔ یہ شانیں اور یہ فضیلتیں کس وجہ سے اس امت کو حاصل ہوئی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اور جب اس امت کا یہ حال اور اس امت کی یہ شان ہے کہ نوریوں کا سردار، فرشتوں کا سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرے، آپ اللہ کے حضور یہ جا کر التجا کریں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھے یہ سعادت بخش دے، میرا پر بچھا ہو، آپ کی امت گزرتی رہے، آپ کی امت گزرتی رہے، آپ کی امت گزرتی رہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر دیکھیے گا، اس سے بڑھ کر پروٹوکول آپ کا اور کیا ہوگا۔ آج ہم ظاہری پروٹوکول کے پیچھے بھاگے پھر رہے ہیں، آج ہم نے اپنے دین کو پس پشت ڈال دیا۔ کیا یہ ساری عزتیں اور عظمتیں ہمیں کسی ظاہری دنیا دار کی وجہ سے ملی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کیا ہمیں یہ شانیں اور یہ عظمتیں محض اپنی عبادت کی بنیاد پر ملی؟ نہیں، یہ ہمیں شانیں، کمالیں اور جتنے فضائل نصیب ہوئے صرف اور صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے حاصل ہوئے ہیں۔ تو پھر اب ہم پر یہ لازم ہے، ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ جن کاموں کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہم وہ کام بجا لائیں، اور جن کاموں سے ہمیں منع کیا ہے ہم ان کاموں سے، بولیے، ہم ان کاموں سے۔ اور آج امت کس طرف جا رہی ہے؟ آج بالخصوص میرے نوجوان حضرات، انہوں نے اپنا ہی الگ دین بنایا ہوا ہے، اور ہر شخص جس کے دل میں جو آتا ہے، جس کا جی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور پھر آ کر جب مسئلے کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو پھر میں نے یہ سنا ہے، میں نے یہ سنا ہے، میں نے یہ سنا ہے، پھر اپنی عقل آگے رکھیں گے، مسئلے کو پس پشت ڈالیں گے۔ یہ امتی ہونے کی شان نہیں۔ امتی کا کام یہ ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن آ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان آ جائے، بس پھر اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے، اپنی عقل کو پس پشت ڈال دے، اپنی عقل کو پیچھے رکھ دے، اپنی عقل کو پیچھے رکھ دے، اور پھر وہ سارے کام تو شیطانی کام ہو، وہ تو ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلام کو زیب ہی نہیں دیتا۔ رات سے جو تماشا چل رہا ہے آپ سارے حضرات جانتے ہیں۔ کیا یہ معاملہ درست ہے؟ جب ہم نے مسجد میں 10 روپے دینے ہوں، انتہائی تلخ بات ہے، تو ہم 10 مرتبہ جیب سے نکال کر دیکھتے ہیں کہ 10 ہی ہیں کہ 20 آ گئے ہیں، اور پھر اگر جیب میں مختلف نوٹ موجود ہیں، کوئی نئے ہیں کوئی پرانے ہیں، تو پھر ہماری کوشش اور ہماری خواہش یہ ہے کہ نیا نوٹ مسجد میں نہ جائے، جو دکاندار نہیں لیتا وہ مسجد کے کھاتے میں ڈال دیا جائے۔ 3 مرتبہ اس طرح اس کو ملنے کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اب چلیں 10 کا نوٹ ہی ہے، یہ ہم مسجد کے اندر مسجد کے کھاتے میں ڈال دیں۔ یہ ہماری حالت ہے، اور جب اپنی عیاشیوں کی باری آئے تو پھر نہیں دیکھا جاتا کہ یہ ہم کیا سے کیا کر رہے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ میرا دین لغو کاموں سے منع کرتا ہے، میرا دین فضول خرچی سے منع کرتا ہے؟ کیا یہ رات سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر رات تک ہماری چھتوں پر چڑھے ہوئے نوجوان ہمارے نہیں؟ بولیے، وہ ہمارے ہیں نا؟ کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا؟ یقیناً پڑھا ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھ کے دیکھ لیجئے، ہر بندہ دعویٰ کرے گا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ وہ جناب میں اکثر کہا کرتا ہوں موت تو بڑی دور کی بات ہے، غلامی رسول میں حیات قبول کیوں نہیں کرتا؟ حضور کی محبت میں جینا قبول کیوں نہیں کرتا؟ تو کیا نہیں جانتے کہ رات سے لے کر اب تک ہزاروں روپیہ آپ نے صرف اپنی عیاشی پر اڑا دیا؟ اس کا سوال نہیں ہونا؟ یقیناً ہوگا، یقیناً ہوگا۔ اور پھر میرا رب کل قیامت کے دن آپ کو اس وقت تک اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا کہ جب تک یہ بات نہ پوچھ لے کہ مال کمایا کہاں سے تھا اور اس کو خرچ کہاں کیا تھا۔ تو اگر تو ہم وہاں جواب دے سکتے ہیں تو پھر آپ چاہے جتنی عیاشیاں کریں، لیکن اگر ہم
جواب نہیں دے سکتے، یقیناً نہیں دے سکتے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو پھر اس کو حرام کاموں میں ضائع نہ کریں، اس کو راہ خدا میں لگائیں، جو آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بھی تو بنے، جو آپ کے لیے فائدے کا باعث بھی تو بنے۔ ہم پولیس والوں کے ڈر سے چھتوں سے چھلانگے لگا کے تو جناب 2 منٹ میں سب کچھ کلوز کر سکتے ہیں، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ڈر اور خوف سے کیوں نہیں اس کو ہم بند کر سکتے؟ وہ تو پھر ہمیں جناب اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان لوگوں کا ڈر ہوا نا، ان لوگوں سے ہمیں زیادہ خوف ہے، اللہ اور اس کے رسول سے ہم بے حیا ہو گئے۔ یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ بندہ مومن کی شان ہے، بولیے یہ بندہ مومن کی شان ہے۔ اور حقیقی معنوں میں بندہ بننا ہی مشکل ہے۔ جب کوئی بندہ بن جاتا ہے تو پھر وہ بندہ فرشتوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے تو پھر میرے رب نے پوچھا بما اشرفو کا یا احمد، اے احمد بتا آج تجھے میں کس نام سے پکاروں، میں تجھے کس نام سے پکاروں؟ اب جملہ سنی آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے رب کے حضور التجا اور عرض کی وہ یہ کہ میرے حبیب نے اپنے رب کے حضور عرض کیا، اے مالک تو آج مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار دے، تو آج مجھے اپنا بندہ کہہ۔ یہ جو بندہ بننے میں مزہ ہے، کاش کہ کسی کو بندگی نصیب ہو جائے تو پھر اس کو پتا چلے کہ بندہ اصل ہوتا کیا ہے۔ کاش کہ کسی کے دل پر کسی بندے کی نظر پڑ جائے تو پھر اس کو پتا چلے کہ بندگی ہوتی کیا ہے۔ کاش کہ کسی صاحب نظر کی نظروں سے کوئی بندہ گزر جائے اور پھر جب اس کا تاریک دل روشنی میں بدل جائے پھر اس کو پتا چلے کہ بندگی ہوتی کیا ہے۔ اور جب کوئی بندہ بنتا ہے صحیح معنوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت فرمایا کرتے۔ جناب ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری رات عبادت کرتے ہیں، ساری رات آپ مشقت میں گزارتے ہیں کہ پاؤں مبارک پر ورم اور سوزش آ جاتی ہے، حضور آرام بھی تو فرما لیا کریں۔ اب جملہ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کائنات کے مالک ہو کر جن کے لیے اللہ نے اس ساری کائنات کو بنا دیا، وہ کیا فرما رہے ہیں، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عبادت کے ذریعے بندہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنتا ہے۔ اور ہم عبادت بھی نہیں کرتے، ہم نیکیاں بھی نہیں کرتے، ہم حلال و حرام کی تمیز بھی ختم کیے ہوئے ہیں۔ جو معاملات زندگی گزارنے کے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، ہمارا دن کس انداز میں گزرتا ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہے، ہماری راتوں کی تنہائیاں کس حال میں گزرتی ہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہے۔ جب سارے کرتوت اور سارا نامہ اعمال ہمارے سامنے ہے تو پھر ہمیں کچھ حیا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نام مبارک کی ہم کچھ لاج رکھ لیں، صرف اتنا ہی سوچ لیں کہ ہم امتی کس کے ہیں، ہم امتی اس ہستی کے، ہم اس امتی اس نبی کے جس کی خاطر اللہ نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے۔ لہٰذا بارہا آپ یہ بات سن چکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے لے کر دنیا سے تشریف لے جانے تک ساری زندگی جو کثرت کے ساتھ دعائیں مانگتے رہے وہ میرے اور آپ کے حق میں مانگتے رہے، میری اور آپ کی فلاح کے لیے مانگتے رہے، میرے اور آپ کی بخشش کی دعائیں حضور مانگتے رہے۔ کیا اب ہم پر اپنے نبی کا اتنا حق بھی نہیں کہ ہم حضور سے محبت کریں؟ کیا ہم پر اب حضور کا اتنا حق بھی نہیں کہ محض محبت کے دعوے ہی نہیں، محبت کے جو تقاضے اور اصول ہیں ہم ان کو بھی پورا کریں؟ اگر کسی شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب ہو جائے تو پھر یقیناً وہ انسان دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر معراج کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی اور اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔